جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی دوست احباب کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کی نشست میں آپ کا بھائی، آپ کا خادم پروفیسر قاری محمد نیاز حاضر خدمت ہے۔ آج کا جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا تھا، یہ ایک میاں بیوی تھے، ان کی جانب سے پوچھا گیا تھا۔ عورت کی طرف سے اسپیشلی یہ پوچھا گیا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ کیا عورتوں کا آنکھوں کی بویں بنانا، بال جو اوپر سے نوچتی ہیں آنکھوں کے اوپر سے بویں بنانا، یہ کیسا عمل ہے اور شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ اور پھر ساتھ میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ بعض دفعہ اگر عورت اس بووں کو دوپٹے کے ساتھ چھپا لے اور کسی کو نظر نہ آئے تو کیا یہ عمل کرنا جائز ہوگا؟ اور اگر یہ بویں جو ہیں سبھی کو نظر نہ آتی ہوں تو پھر جائز ہے، یا اگر نظر آتی ہوں تو پھر ناجائز ہے؟ اس کا تفصیلی جو فیصلہ ہے، شریعت مطہرہ اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے، وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ نمبر 1 دیکھیں، سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا ارشاد پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو عورتیں ایسے اپنی آنکھوں کے بال نوچتی ہیں، اپنی بویں بنواتی ہیں، اللہ پاک ان عورتوں پر لعنت فرماتا ہے۔ کتنا سخت عمل ہے! اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ان عورتوں پہ لعنت بھیجتا ہے جو اپنی آنکھوں کے ایسے بالوں کو نوچتی ہیں، بویں بنواتی ہیں۔ اب نمبر 2، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں قرب قیامت کے نزدیک جیسے جا کے اپنی آنکھوں کے بالوں کو نوچیں گی، مطلب اپنی آنکھوں کی بویں بنوائیں گی، اور فرمایا ایسی عورتوں کے اوپر اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ میری بات سے وقتی طور پہ شاید کسی بہن کو، ماں کو، بیٹی کو برا لگے، لیکن دیکھیں اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم تو ڈاکیے ہیں۔ جو فرمان اللہ کا ہے، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم تو وہ فرمان آپ تک پہنچانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے میرے پہ، وہ اس کی مرضی ہے، یا اگر کوئی بہن اللہ سے ناراض ہونا چاہتی ہے یا اللہ کے رسول سے ناراض ہونے کی جسارت چاہتی ہے تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ خود سوچ لے۔ تو بہرحال ہمارا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آپ بویں بنائیں نہ بنوائیں وہ آپ کی مرضی، ہمارا جو کام ہے وہ آپ تک حق پہنچا دینا ہے۔ آگے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرے، لیکن اگر کوئی شریعت مطہرہ پہ عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اگر کوئی اس سے باغی ہوگا تو پھر اس کی دنیا بھی تباہ و برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں اپنے بال نوچیں گی، آنکھوں کی بویں بنوائیں گی، اور فرمایا ایسی عورتوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے جس کا نام عمدۃ القاری ہے، وہ عمدۃ القاری میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جو عورت خوبصورت بننے کے لیے، یا پہلے بھی خوبصورت ہے اور زیادہ خوبصورت دکھنے کے لیے، اپنی بویں نوچے گی، اپنے یہ بال جو ہیں ان کو نوچے گی یا بنوائے گی، تو علامہ بدر الدین عینی اس بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ اب اس لیے بہنوں کو سوچ لینا چاہیے۔ نمبر 3، لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کی بویں اس طرح کی ہیں کہ اگر نہ بنوائیں تو وہ بدصورت لگے گی، یا دیکھنے والا اس کے بال اتنے بوؤں کے لمبے ہیں یا اتنے بدصورت سے ہیں کہ اس کا رشتہ نہیں آتا، یا بدصورت لگتی ہے، یا
کہہ لیں کہ بدصورتی کی وجہ سے اس کا شوہر جو ہے وہ اس سے متنفر نہ ہو جائے یا اس کے رشتے نہیں آتے، تو ایسی صورت میں اگر اسے گمان ہے کہ اس بدصورتی کی وجہ سے یہ سارے عمل ہو سکتے ہیں، کہیں اس کا شوہر بے رغبت نہ ہو جائے، متنفر نہ ہو جائے، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کے رشتے نہیں آتے یا لوگ رشتہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسی عورت بقدر ضرورت، اس کو بھی فل اجازت نہیں، بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہو اپنی بہوؤں کی تراش خراش کر سکتی ہے، تاکہ چہرہ جو ہے وہ خوبصورتی کی طرف مائل ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اب بہویں اگر خوبصورتی کے لیے بنائی جائیں یا عورت پہلے خوبصورت ہے مزید خوبصورت دکھنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں ناجائز ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہے کہ جو خود بدنما ہے، بدنمائی سے بچنے کے لیے، بدصورتی سے بچنے کے لیے، کہ اس کو ویسے ہی سچ میں ایسا پرابلم ہے کہ اس کے رشتے مڑ کے چلے جاتے ہیں یا اس کا شوہر متنفر ہو جائے گا، ایسے ویسے معاملات ہیں، تو ایسی اور صورت میں اس عورت کو بقدر ضرورت تھوڑی بہتی ان بہوؤں کو تراشنے کی اجازت ہے۔ اچھا، پھر ساتھ میں یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جی اگر وہ بہویں نظر آئیں یا نہ نظر آئیں یا دوپٹے سے چھپا لیا جائے، بھئی یہ دیکھیں اگر بہویں نظر آئیں چاہے نہ آئیں، کس سے چھپا لیں گی؟ لوگوں سے چھپا لیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول سے تو نہیں نہ کچھ چھپ سکتا، اللہ کی ذات سے تو کچھ نہیں چھپ سکتا۔ تو بہرحال بہویں نظر آئیں کسی کو چاہے نہ نظر آئیں، بات وہی رہے گی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت ڈالی گئی ہے، اس لیے اس بات سے ڈریں۔ پھر اگلا سوال ساتھ میں یہ پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ایسا کام کرو، بہویں بنواؤ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو بھئی دیکھیں، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب شوہر مخلوق ہے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کے جب معاملات آ جائیں، جب حکم شرع قرآن پاک میں آ جائے، حدیث مصطفیٰ میں آ جائے، اس کے بعد آپ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے۔ ہاں، ایسی صورت میں آپ شوہر کا کہنا نہیں مانیں گی، اور نہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ایسی آزمائش میں ڈال لے۔ پھر بھی عورت کا تھا کہ اگر وہ زبردستی مجھ سے ایسا کروائے یا طلاق کی دھمکی دے، تو تب بھی اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے، شوہر کو سمجھائے پیار سے اگر سمجھ جائے، ورنہ وہ عورت تو کل کو ہو سکتا ہے اللہ کے حضور بری و ذمہ ہو جائے، لیکن شوہر جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اس بات سے بچنا چاہیے۔ اس لیے شوہر بھی اپنی بیوی سے ایسی خواہشات نہ کریں کہ جو شریعت مصطفیٰ میں جائز نہ ہو، شریعت مصطفیٰ اس کی اجازت نہ دیتی ہو۔ لہذا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ امید ہے کہ کھل کے ہر مسئلے پر ہر نقطۂ نگاہ سے بات ہو چکی ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور بہنوں کو اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔